میں ان کے عزم کو سلام کرتا ہوں کہ ان حالات میں بھی وہ جرت اور بہادری کے ساتھ اپنے وطن کا دفاع کر رہے ہیں، مسجد اقصی کا دفاع کر رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام کی طرف سے، پاکستان کی قوم کی طرف سے انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کوئی حکمران آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، لیکن پاکستان کا عوام آپ کے شانہ بشانہ ہے، امت مسلمہ آپ کے شانہ بشانہ ہے۔ میرے محترم دوستو، نیتن یاہو بار بار کہتا ہے کہ ہم دفاعی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم تو دفاع کر رہے ہیں۔ میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے سے کہنا چاہتا ہوں، میں یورپی یونین کے انسانی حقوق کے ادارے سے کہنا چاہتا ہوں، میں جنیوا انسانی حقوق کنونشن سے کہنا چاہتا ہوں، کہیں مجھے دکھا دو کہ دفاعی جنگ میں چھوٹے بچے قتل ہو رہے ہوں، کہیں تو مجھے دکھاؤ کہ عام عورتوں بچوں کو، نہتھے لوگوں کو دفاع میں قتل کیا جا رہا ہو۔ کیا کوئی اس کی مثال کسی بین الاقوامی قانون میں ہے؟ کیا تاریخ میں عام آدمی کا قتل عام اسے کہیں بھی دفاعی جنگ کہا گیا ہے؟ صاف بات ہے، اسرائیل اور اس کی ناجائز قیادت اس وقت نسل کشی میں مصروف ہے، وہ جنگی مجرم ہے۔ میں امریکہ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں یورپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ صدام حسین کو تو چند سو لوگوں کے قتل پر آپ پھانسی چڑھا دیتے ہیں اور اس کو سزا دیتے ہیں، لیکن جس نیتن یاہو کے خلاف عالمی عدالت انصاف فیصلہ دے چکا ہے کہ اسے گرفتار کر دیا جائے، وہ دنیا میں گھومتا ہے، ہر ملک کی فضا کو عبور کرتا ہے۔ کہاں گیا عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ؟ عالمی عدالت انصاف نے سن 1967 کے بعد اسرائیلی قبضے کو قبضے کا نام دیا ہے، اس علاقے کو متنازع علاقے کا نام دیا ہے۔ کیا حق پہنچتا ہے امریکہ کو کہ وہ ایک متنازع علاقے میں اپنا سفارتخانہ کھولنے کی بات کرتا ہے؟ دنیا کے قانون یہ طاقت کے سپرد ہو گئے۔ قانون کا تعلق انصاف کے ساتھ ہے، قانون کا تعلق طاقت کے ساتھ نہیں ہے، لیکن یہاں تو ہر بات طاقت کی بنیاد پر کی جاتی ہے، طاقت کو انصاف کہا جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، آج ہندوستان یہ پہلگام کا کوئی واقعہ نہیں ہے اتنا، اگر اس پر ان کو افسوس ہے ہمیں بھی افسوس ہے۔ نہتھے سیاحوں کو مارنا یہ کبھی قابل تحسین امر نہیں ہوا کرتا، لیکن جب سے اہل غزہ نے اپنی آزادی کی جنگ شروع کی 7 اکتوبر 2023 سے، اس دن سے مودی اسرائیل کا حامی ہے۔ ہندوستان اسرائیل کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، اسرائیل کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا یہ اعلان ہے مودی جی کا کہ وہ مسلمان دشمن ہے، اور اسلام اور مسلمان کے مقابلے میں جہاں کوئی محاذ ملے گا مودی وہاں کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہ اسرائیل کا ساتھی ہے، اول دن سے اس کا ساتھی ہے، ہندوستان کی ماضی اور تاریخ کو بھول چکا ہے۔ پہلگام کے واقعے کا ملبہ پاکستان کے اوپر ڈالنا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے پاکستان سے انتقام لینے کی بات کی ہے، مودی جی لاہور آپ کو کہہ رہا ہے۔
تحت نظر لاہور کا اجتماع آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ ذرا آگے تو بڑھیے، سن 65 کا حشر اہالیہ نے لاہور دوبارہ نہ کر دے۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ پاکستان پر تمہارے بزدلانہ حملوں کی بھی ایک تاریخ ہے، لیکن نہتے لاہوریوں نے ڈنڈے اٹھا کر تمہیں مار بھگایا، یہ بھی ہماری ایک تاریخ ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہمارا موقف ٹھیک ہے، ہمارا موقف برحق ہے، مبنی بر انصاف ہے، اور ہم انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم حق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اسرائیل کوئی ریاست نہیں ہے، فلسطینیوں کی سرزمین پر قابض ایک ریاست ہے۔ جب برطانوی وزیر خارجہ بلفور نے 1917 میں اسرائیلی ریاست کے قیام کا فیصلہ کیا تو فلسطین کی سرزمین پر اس کے 2% حصے پر یہودی آباد تھا، 98% فلسطین کی سرزمین مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی۔ جب 48 میں اسرائیل بنا تو سن 1947 کے اعداد و شمار کہتے ہیں کہ کل فلسطین کی سرزمین کی 6% حصے پر یہودی آباد تھا، 94% علاقہ اس وقت بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا۔ امریکہ اس جبر کا ساتھ دے رہا ہے، امریکہ اس ناجائز قبضے کا ساتھ دے رہا ہے، برطانیہ اور یورپی یونین اس ناجائز قبضے کا ساتھ دے رہا ہے۔ جس وقت لیگ آف نیشن موجود تھا، جنگ عظیم اول کے بعد جب پورے یورپ میں یہودیوں نے مار کھائی اور در بدر ہوئے تو اس وقت ایک کمیٹی بنی تھی، اور اس کمیٹی نے کہا تھا کہ یہودیوں کو دوبارہ آباد کرنا یہ ایک بین الاقوامی ذمہ داری ہے، انٹرنیشنل ریسپانسبلٹی ہے۔ بین الاقوامی ذمہ داری کے بعد اسے صرف فلسطین میں آ کر آباد کرنا یہ کس انصاف کا تقاضا تھا؟ اس کمیٹی نے سفارشات میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ فلسطین میں آباد نہ کیے جائیں، اس لیے کہ اس کی آبادی پہلے سے زیادہ ہے۔ ایک کثیر الآباد سرزمین پر باہر سے لوگوں کو لا کر آباد کرنا، فلسطین اس کا متحمل نہیں ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ فلسطین اقتصادی لحاظ سے کمزور ہے، ایک کمزور ریاست پر مزید آبادی کا بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اس کے بعد کیوں یہ حرکتیں کی گئیں، کس مقصد کے لیے کی گئیں؟ میں امریکہ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میں برطانیہ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم نے بر صغیر سے جاتے ہوئے کشمیر کا خنجر ہمارے پیٹھ میں گھونپا، اور تم نے جاتے ہوئے عربوں کے پیٹھ میں اسرائیل کا خنجر گھونپا ہے۔ تم نے پوری دنیا کے ساتھ اور عالمی برادری کے ساتھ، مسلم امہ کے ساتھ اول دن سے دشمنی کا رویہ رکھا ہے، اور مسلمان ہے کہ وہ لڑ رہا ہے، لیکن یاد رکھیں میری امت مسلمہ کا حکمران اس وقت مایوسی پھیلا رہا ہے۔ یہ جلسہ ان کو بھی پیغام دینا چاہتا ہے، ان کو بھی جھنجھوڑنا چاہتا ہے۔ یہ اسلامی دنیا، اس کی امامت کا حق آج کے حکمرانوں کو نہیں پہنچتا، اس لیے کہ وہ اپنی امت کا حق ادا نہیں کر رہے۔ انشاءاللہ پاکستان کی یہ جماعتیں، یہ علماء، یہ تنظیمیں انشاءاللہ پوری امت مسلمہ کا آواز بن کر میدان میں رہیں۔
فلسطین صرف آج جہاد نہیں لڑ رہا، فلسطین 100 سال سے اپنی آزادی کا جہاد لڑ رہا ہے۔ اگر پاکستان کے علماء نے کہہ دیا کہ یہ جہاد ہے تو تم نے مذاق اڑایا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، فتوے کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، مفتی تقی عثمانی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، مولانا منیب الرحمان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، فضل الرحمان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، حافظ نعیم الرحمان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کم بخت و عقل سے کام لو، تم نے اپنے آپ کو بے نقاب کر دیا اور تم نے اپنے آپ کے بارے میں چہرے سے پردہ اٹھا لیا کہ تم ہو وہ یہودیوں کے حامی۔ امریکہ کا جو یار ہے، اسرائیل کا جو یار ہے، انڈیا کا جو یار ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ غزہ کے مجاہدوں سے ہمارا تعلق کیا؟ اللہ تعالی کبھی اس قسم کے تمہاری زبانوں پہ الفاظ لے آتا ہے، اس کا منشا یہ ہوتا ہے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم۔ تمہیں ننگا کر دیا، تمہیں بے نقاب کر دیا، تمہارا اصلی چہرہ قوم کے سامنے آ گیا کہ تم اسلام کی بھی دشمن ہو، تم جہاد کی بھی دشمن ہو، تم فلسطین کی بھی دشمن ہو، تم آزادی کی جدوجہد کی بھی دشمن ہو۔ تو آپ کو اپنی اس غلامی کے فکر پر تمہیں مبارک ہو، ہمیں اپنے آزادی کے جذبے پر مبارک ہو۔ ہم جنگ لڑیں گے اور آپ کے خلاف لڑتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، پاکستان میں دینی مدارس کے حوالے سے بات کی گئی، یہ معاملہ بھی بین الاقوامی دباؤ کے تحت چل رہا ہے۔ جس دباؤ کے تحت اسرائیل قائم ہوا ہے، اسی دباؤ کے تحت دینی مدارس کو بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ فلسطین کی آزادی ہو، کشمیر کی آزادی ہو، مدارس کی آزادی ہو، یہ ایک ہی جنگ ہے، میں اس میں کسی فرق کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور اپنے حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے بہت صبر کر لیا، بہت تحمل کا مظاہرہ کیا۔ مدارس کے بارے میں جو قوانین پاس ہوئے ہیں اس پر فوری عمل درآمد چاہیے، اور اگر آپ اس پر فوری عمل درآمد نہیں کرتے تو پھر ہم فوری طور پر عمل درآمد کے لیے میدان میں نکل جائیں گے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، مولانا قدم بڑھائیے، مولانا قدم بڑھائیے۔ تمہارا ایوان اقتدار، تمہارا ایوان اقتدار جسے تم اپنے لیے شاید جنت سمجھتے ہو، لیکن ہماری تاریخ کو بھی ذہن میں رکھیے، ہم نے بڑے بڑے حکمرانوں کے اوپر ان کے محل، ان کے اقتدار کے محل جہنم بنا دیے ہیں، تمہارے لیے بھی جہنم کا گڑھا بنا دیں گے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔